ہم ٹرک لے کر روانہ ہوئے ہی تھے کہ سڑک پر گیٹ کے سامنے ایک موٹر سائیکل آ کے رکی۔ میں نے محسن کو خبردار کیا کیونکہ موٹر سائیکل سے اترنے والا کوئی انسپیکٹر تھا یا سب انسپیکٹر، شاید وہ گشت پر تھا اور اسے معلوم ہی تھا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ ٹرک کو روانہ ہوتے دیکھ کر اس کا شک میں مبتلا ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ ابھی وہ گیٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ میں نے رفتار ایک دم بڑھائی اور میرے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ میں اس کی موٹر سائیکل کو ناقابل استعمال بنا دوں۔ وہ خود تو عین وقت پر چھلانگ مار کے ایک طرف ہو گیا، لیکن اس کی موٹر سائیکل ٹرک کی ٹکر سے دور تک گھسیٹتی ہوئی گئی۔ جواب میں اس نے فائر کیا، لیکن گولی ٹرک کے ٹائر پر لگنے کی بجائے اس کی سائیڈ میں لگی۔ محسن نے پیچھے سے اس کے فائر کا جواب دیا اور بہت عقل مندی کا ثبوت دیا، کیونکہ اس طرح انسپیکٹر کو بھی ہمارے مسلح ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اگلا فائر کرنے سے پہلے اس نے کسی محفوظ جگہ کی پناہ لی ہوگی۔ تیسری گولی تقریباً 1 منٹ بعد ہمارے پیچھے آئی، مگر ٹرک کو چھوئے بغیر گزر گئی۔ ہم فوری طور پر اس کی زد سے باہر ہو گئے تھے اور وہ موٹر سائیکل لے کر ہمارا تعاقب نہیں کر سکتا تھا۔ کرشن نگر پہنچنے سے پہلے ہم نے ایک اور حرکت کی۔ محسن نے کہیں سے ایک کوئلہ تلاش کیا اور ٹرک کی نمبر پلیٹ کو تھوڑا سا بدل دیا، یعنی 1 کو 7 بنا دیا اور 3 کو 8۔ مقصد صرف یہ تھا کہ اتنی رات کو سامان اتارنے والے ٹرک کا نمبر کوئی دیکھ لے تو بعد میں چوری ہونے والے ٹرک کے نمبر سے نہ ملے۔ 2-4 لوگوں نے ہمیں سامان منتقل کرتے ہوئے دیکھا، شاید وہ حیران بھی ہوئے ہوں گے، لیکن ہم سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ رات کے 12:30 بجے میں نے شہلا سے اجازت لی اور کہا کہ صبح 8 بجے وہ میرا انتظار کرے۔ نئی جگہ پر وہ کچھ نروس تھی، چنانچہ ہم نے اسے ٹرک حاصل کرنے اور پولیس سے مڈبھیر ہو جانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی۔ واپسی پر مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے ٹرک کو میکلوڈ روڈ کی طرف سے لے جا کر بیڈن روڈ پر میر وزیر اینڈ کمپنی کے سامنے عین اس جگہ کھڑا کر دیا جہاں ڈی سلوا اپنی گاڑی کھڑی کرتا تھا۔ ہم نے رومال سے ہر اس جگہ کو صاف کر دیا جہاں ہمارے فنگر پرنٹ ملنے کے امکانات تھے۔ پھر ہم نے نمبر پلیٹ کو صاف کیا۔ 7 کا ہندسہ دوبارہ 1 نظر آنے لگا اور 8 کا ہندسہ پھر سے 3 بن گیا۔ شہر کے اس علاقے میں رات کے 1 بجے بھی رونق تھی۔ درجن سے زائد سینماؤں کے آخری شوز ابھی ختم ہوئے تھے اور واپس گھروں کو جانے والے سگریٹ، پان اور دکانوں پر موجود تھے، چنانچہ ہم پر کسی کو شک نہیں ہوا۔ ویران اور غیر آباد علاقے میں چوکیدار یا پولیس والے پوچھ گچھ ضرور کرتے۔ اس وقت وہ رکشے بھی دستیاب تھے جو سواری نہ ملنے کے باعث خالی لوٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے صرف 5 روپے زیادہ لے کر ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں ہماری موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ شہلا کا گھر آگے تھا، اس لیے ہم محفوظ تھے۔ صبح 3 بجے کے قریب پھر اپنے کوارٹر میں تھے اور موٹر سائیکل 2 فرلانگ دور سڑک سے ہٹ کے 2 گھروں کی مشترک دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس طرح کہ کسی بھی کوٹھی میں رہنے والے کی نظر پڑے تو وہ سمجھے کہ موٹر سائیکل ساتھ والے گھر کی ہے۔ ہمارا پڑوسی کانسٹیبل بھی خواب غفلت میں تھا، اس سے ہمارے آنے جانے کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ خود رضوی صاحب کے گھر کا اندھیرا اور سکوت مکینوں کے خوابیدہ ہونے کا ثبوت تھا۔ میں نے وہ ریڈیو ٹرانسمیٹر اٹھایا جسے زمین سے نکالا تھا اور محسن نے دوسرا ریڈیو ٹرانسمیٹر اٹھا لیا جو ہمارے خیال کے مطابق بم تھا۔ اس کا پتہ تو آزمائش کے بعد ہی چل سکتا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا۔ محسن کا خیال دونوں کو ایک ہی فریکوینسی پر ٹیون کرنے کا تھا، لیکن یہ کام گھر کے اندر نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک اندیشہ تو یہ تھا کہ ہیلو ہیلو کی آواز ہمارے کانسٹیبل کی نیند میں خلل پیدا کر دیتی۔ دوسرا، ہمیں ٹیون کرنے کے بعد کم سے کم 50 گز کے فاصلے سے بات کرنی تھی اور یہ دیکھنا تھا کہ وہ آواز ایک جیسی سنائی دیتی ہے یا نہیں۔ یہ کام ہم رضوی صاحب کی کوٹھی کے اندر رہ کر مخالف سمت کے گوشوں سے کر سکتے تھے، بلکہ مواصلاتی رابطے کا فاصلہ بڑھانے کے لیے ہم باہر بھی جا سکتے تھے۔ ہم نکل نہیں والے تھے کہ صحن کا دروازہ کھول کر رابعہ اندر آ گئی۔ پرانے قبضوں کے چرچرانے سے ہم چونک پڑے اور کچھ دیر یوں کھڑے رہے جیسے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ تم اس وقت یہاں کیا لینے آئی ہو؟ کچھ نہیں، بس آپ دونوں کی خیریت نیک مطلوب ہے، رابعہ نے بھی آہستہ سے کہا۔ اس سے پہلے بھی چکر لگا کے جا چکی ہوں، مجھے تم دونوں کی طرف سے سخت تشویش لاحق تھی۔ اچھا، اب آپ کی تشویش رفع ہو گئی ہے؟ میں نے کہا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم خیریت سے ہیں، اب آپ تشریف لے جائیے اور سو جائیے، محسن نے کہا۔ انکل رضوی اٹھ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ آپ غیر موجود ہیں تو سکندر کا چالان ہو جائے گا۔ میں جاتی ہوں، رابعہ بولی، مگر یہ بتاؤ تم لوگ اب تک کہاں تھے؟ دیکھو بی بی، یہ باتیں صبح بھی ہو سکتی ہیں، میں نے کہا۔ تم جاؤ، سو جاؤ، جب تک تم بتاؤ گے نہیں مجھے نیند نہیں آئے گی اور میں جاؤں گی بھی نہیں، رابعہ نے کہا۔ اف بھائی، ہم گئے تھے شہلا کا سامان نئے گھر میں پہنچانے، میں نے کہا۔ یعنی اس کے پرانے گھر میں سے نکالنے کے لیے؟ رابعہ نے لقمہ دیا۔ خیر کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہوئی تو نہیں مگر ہو جائے گی، اب خدا کے لیے تم جاؤ۔ میں نے آہستہ سے اس کا رخ پلٹ دیا۔
ایک آخری بات، رابعہ نے پھر پلٹ کر کہا، اس وقت آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں اور یہ بغل میں کیا ہے؟ بغل میں بچہ ہے جس کا ڈھنڈورا پیٹنے ہم شہر جا رہے ہیں، میں نے بھنا کے کہا۔ یعنی حد ہو گئی، آپ تو رضوی صاحب سے بڑھ کے تھانے دار ہیں خاتون، محسن بولا۔ اب دیکھیے نا، سیدھی سی بات ہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی تو آپ ادھر کا چکر لگا رہی تھی، کیا کہا جائے گا اسے، کوئی جانا؟ خیر، ہمیں بھی بے خوابی کا عرضہ لاحق ہو گیا ہے، چنانچہ ہم باغ میں بیٹھ کر گانے سننا چاہتے ہیں، آپ کو اعتراض ہے؟ اور چونکہ مجھے پکے گانے پسند ہیں اور محسن کو کچے گانے، اس لیے ہم ایک ساتھ 2 ٹرانزسٹر لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ کو اعتراض ہے؟ آپ بھی جائیں اور کوئی اچھا سا رومانٹک گانے والا خواب دیکھیں۔ محسن نے کہا، تم دونوں جھکی اور ہپتی ہو۔ رابعہ نے واپس جاتے جاتے چڑ کر کہا، جب کسی بات کا صحیح جواب نہیں دینا چاہتے تو فضول بولنا شروع کر دیتے ہو۔ اتنی دیر میں محسن نے دونوں سیٹ ٹیون کیے۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ صبح ہمیں کیا کرنا ہے۔ مختلف سمتوں سے ریڈیو ٹرانسمیٹرز کی کارکردگی کو آزمانے کے بعد ہم لوٹ آئے۔ 50 سے 100 گز کے درمیان 2 طرفہ گفتگو کا ہر لفظ بالکل صاف سنائی دیتا تھا۔ ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا، مگر اس وقت بھوک پر تھکن غالب تھی اور چند گھنٹے کی نیند بے حد ضروری تھی۔ میں نے 7 بجے کا الارم لگایا اور کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ کے سو گیا تاکہ ہمارا پڑوسی کانسٹیبل اٹھے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ہم واقعی کمرے میں سوئے پڑے ہیں۔ نیند اتنی گہری تھی کہ الارم کلاک کی آواز نے صبح 7 بجے ہم دونوں میں سے کسی کو بیدار نہیں کیا، لیکن ہماری سفارش پر کانسٹیبل سے تھانے دار بن جانے کی امید رکھنے والے رضوی صاحب کے ڈرائیور نے ڈیوٹی پر جانے سے پہلے 7:30 بجے ہمیں جگا دیا اور مطلع کیا کہ الارم تو آدھا گھنٹہ پہلے بج کے خاموش ہو چکا ہے۔ اس طرح کانسٹیبل موصوف نے ہماری نیند میں خلل اندازی کی گستاخی کرنے پر اپنی وضاحت پیش کی اور رخصت ہو گیا۔ میں نے بڑی عجلت میں تیاری کی اور ٹھیک وقت پر ناشتہ کرنے پہنچ گیا۔ رضوی صاحب روانگی کے لیے تیار تھے۔ ان کے پوچھنے پر میں نے بتا دیا کہ محسن بھی آنے ہی والا ہے۔ وہ ہمیں خدا حافظ کہہ کے چلے گئے تو میں نے اطمینان کا سانس لیا کہ انہیں ہماری شب بیداری اور رات بھر کی کارروائی کا علم نہیں۔ رضوی صاحب جیسے ذہین اور تجربہ کار پولیس آفیسر کے بارے میں کسی خوش فہمی کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ ہماری طرف سے شکوک میں بھی مبتلا تھے، چنانچہ یہ ناممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے طور پر ہماری نگرانی کرتے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد میں نکلنے ہی والا تھا کہ رابعہ آنکھیں ملتی نمودار ہوئی۔ جناب سکندر اعظم، اس نے چند کاغذات میرے سامنے رکھ کے کہا، اس وصیت نامے پر دستخط کرتے جائیے۔ وصیت نامہ؟ بیگم رضوی نے چونک کر کہا، کس کا وصیت نامہ؟ تمہارا؟ جی، میں نے مسکین صورت بنا کے کہا۔ دیکھیے نا، دور اندیشی کا تقاضا ہے کہ کل کی فکر آج کی جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ محسن نے اندر آ کے بیٹھتے ہوئے افسوس سے کہا، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ میں نے اس بے موقع بات پر اسے گھور کر دیکھا اور جہاں جہاں رابعہ نے کہا وہاں دستخط کر دیے۔ اس میں کیا انگریزی لکھی ہے؟ میں نے کہا، ذرا پڑھ کے تو سنا دو وکیل صاحبہ۔ ہاں، اس بیچارے کو تو انگریزی نہیں آتی، 4 برس ولایت میں رہے، بھاڑ جھونکا۔ محسن نے پوری سنجیدگی سے کہا، آپ کی ہدایت کے مطابق اس میں آپ کے متعدد وارث مقرر کر دیے گئے ہیں۔ رابعہ نے کہا، بالکل اسی طرح جیسے تاج و تخت برطانیہ کے وارث ترتیب وار موجود رہتے ہیں۔ بالفرض محال آپ نہ رہے تو اس دنیاوی مال و متاع کا پہلا حقدار محسن ہوگا۔ وسط اجل نے اس کو بھی نہ بخشا تو یہ بندی کام آئے گی اور اس کے بعد وارث کی جنگ خواتین ہی لڑیں گی، میرے بعد شہلا اور شہلا کے بعد فوزیہ۔ اللہ حظ القیاس، یہاں تک کہ 7ویں نمبر پر استاد ٹیڈی کا نام آ جاتا ہے، جس کو ہم اپنی حد تک ایک مخلص اور قابل اعتماد ساتھی سمجھ سکتے ہیں۔ تم سب پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بیگم رضوی نے کہا، آخر اتنا لمبا چکر کس لیے؟ دور اندیشی بیگم رضوی، میں نے کہا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ اس پر گواہوں کے دستخط اور تصدیق وغیرہ کا کام آج ہو جائے گا، رابعہ نے کہا، اور کل اسے رجسٹریشن کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک مصدقہ نقل ایک بینک لاکر میں رکھوا دی جائے گی اور اسے کھولنے کا حق اصل مالک کے بعد صرف اسے حاصل ہوگا جو چابی کے ساتھ عدالت کا جاری کردہ وراثت کا سرٹیفکیٹ لائے گا۔ ایک نقل میرے آفس میں موجود رہے گی۔ یہ تم نے ایسا زبردست کام کیا ہے کہ مجھے اپنے گرد ایک ناقابل تسخیر حصار محسوس ہوتا ہے۔ تمہارے پاس اس کی کوئی فاضل نقل ہے؟ رابعہ نے اقرار میں سر ہلایا اور چند منٹ بعد مجھے ایک نقل تھما دی جو گلابی رنگ کے لیزر پیپر پر تھی، لیکن اس پر تصدیق کی مہر اور میرے دستخط نہیں تھے۔ میں نے اس کو تہہ کر کے جیب میں رکھا۔ محسن اتنی دیر میں ناشتہ ختم کر چکا تھا۔ رابعہ نے ابھی منہ بھی نہیں دھویا تھا، چنانچہ ہم لوٹ آئے اور بیگم رضوی بھی یہی سمجھی کہ ہم کوارٹر کی طرف جا رہے ہیں۔ پروگرام کے مطابق محسن کمرے میں رہا اور میں پچھلی طرف سے نکل کے اس جگہ پہنچ گیا جہاں موٹر سائیکل رات بھر لاوارث کھڑی تھی۔
اس کی موجودگی کا علم لوگوں کو صبح کا اجالا پھیلنے کے بعد اس وقت ہوا ہوگا جب کوئی باہر آیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ گھنٹہ ڈیڑھ پہلے۔ 24 گھنٹے بعد تو کوئی بھی پولیس کو اطلاع کرنے جا سکتا تھا کہ نہ جانے کون اس نمبر کی ایک موٹر سائیکل یہاں چھوڑ گیا ہے، مگر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں کسی کو شک ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کرشن نگر پہنچا تو 9:30 بجنے والے تھے۔ شہلا کو تیار دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ عورتوں کی طرح وہ 2 منٹ کہہ کر تیار ہونے میں آدھا گھنٹہ صرف کر دیتی تو سارا پروگرام چوپٹ ہو جاتا۔ کچھ نئے مکان کے خوف کے باعث وہ رات بھر سو نہیں سکی تھی۔ میں نے اسے وارننگ دی تھی کہ پیچھے بیٹھ کر نیند پوری کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ میرا ارادہ موٹر سائیکل کو جیٹ کی طرح چلانے کا ہے۔ وہ کہیں پیچھے پڑی رہ جائے گی اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوگا۔ 25 منٹ کے ریکارڈ ٹائم میں میں نے شہلا کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں اس نے ڈی سلوا سے ملنا تھا۔ پھر میں نے موٹر سائیکل کو سڑک کے کنارے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا۔ شہلا سے چند قدم دور راؤنڈ اباؤٹ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی، چنانچہ میں نے آسان طریقہ اختیار کیا اور ایک اخبار خرید کر اپنے چہرے کے سامنے رکھ لیا۔ میں یہ بھی کر سکتا تھا کہ اخبار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لوں اور اس میں سے سامنے کی پوری سڑک کو دیکھتا رہوں، کیونکہ ڈی سلوا کی گاڑی کو ادھر سے ہی آنا تھا، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈی سلوا کی گاڑی میرے بہت قریب آ کے رکے گی اور ڈی سلوا بھی شہلا سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کرے گا۔ چند سیکنڈ کے اس مختصر سے وقفے میں ہی مجھے اپنا کام دکھانا ہوگا۔ میں اخبار کھولے خبریں پڑھتا رہا، لیکن در حقیقت میری آنکھیں الفاظ کو نہیں دیکھ رہی تھیں، میرے کان صرف آواز پر لگے ہوئے تھے۔ 9:05 پر ایک گاڑی نے بریک لگایا اور رک گئی۔ میں نے ڈی سلوا کی آواز سنی جس نے بڑی خوش دلی کے ساتھ شہلا کو گڈ مارننگ کہا تھا۔ گاڑی صدر کی طرف سے آئی تھی، اس لیے آگے والی سیٹ کا دوسرا دروازہ مخالف سمت میں تھا۔ میں راؤنڈ اباؤٹ کی طرف تھا اور ڈی سلوا بھی اب ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ شہلا نے گن کر 4 قدم بڑھائے ہی تھے کہ میں پیچھے سے گھوم کر دروازے تک جا پہنچا۔ اس سے پہلے کہ ڈی سلوا صورتحال کو سمجھتا یا سنبھلتا، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے دروازہ بند کر چکا تھا اور ریوالور میرے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ ریوالور گاڑی کے ڈیش بورڈ سے نیچے تھا، چنانچہ باہر سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ "What is all this?" ڈی سلوا نے کچھ دیر بعد اپنے حواس پر قابو پا کے کہا۔ "تم نے مجھے پہچانا نہیں مسٹر ڈی سلوا؟" میں نے بلا وجہ مسکرا کے کہا۔ "میں تمہارا دوست سکندر بخت ہوں اور تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، تم کچھ اور کرنا چاہتے ہو، ڈی سلوا بولا۔ ایسے کوئی بات نہیں کرتا۔ بات کرنی ہوتی تو تم مجھے ٹیلی فون کرتے یا دفتر آ جاتے، لیکن اس غیر شریفانہ طریقے پر میرا راستہ نہ روکتے۔ اگر تم اتنے سمجھدار ہو تو دیر مت کرو، میں نے کہا۔ ابھی تک لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم مجھے لفٹ دینے کے لیے رکے ہو۔ کسی کو شک ہونے سے پہلے گاڑی آگے بڑھا دو اور واپس چلو۔ انکار کرو گے تو تم مجھے گولی مار دو گے، وہ نفرت اور حقارت سے تلخ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، مار دو گولی، میں دیکھوں گا کہ تم بچ کر کہاں جاتے ہو۔ ایک قتل کا الزام تم پر پہلے ہی ہے۔ میں خالی ہاتھوں سے بھی کام لینا جانتا ہوں، میں نے کہا، اور مجھے ڈرائیونگ بھی آتی ہے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا اور اس کا مقصد صاف یہ معلوم ہوتا تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ دیر تک وہیں الجھائے رکھے۔ ریوالور میرے دائیں ہاتھ میں تھا، میرا بایاں ہاتھ اتنی پھرتی سے حرکت میں آیا کہ ڈی سلوا کوشش کے باوجود نہ بچ سکا اور ضرب گردن کے سامنے والے حصے پر پڑی جس نے اسے مفلوج کر دیا۔ میں فوراً باہر آیا اور سامنے سے گھوم کر ڈی سلوا کی طرف پہنچا۔ اخبار اڑ کے دور جا چکا تھا، موٹر سائیکل وہیں کھڑی تھی اور شہلا میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے غائب ہو چکی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کے ڈی سلوا کو آگے دھکیلا اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی ایسی جگہ کھڑی تھی کہ راؤنڈ اباؤٹ کے چکر کاٹ کے گزرنے والوں میں سے کوئی میری طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کا انجن چل رہا تھا لیکن نیوٹرل تھا۔ میں نے پورے اطمینان سے اسٹیئرنگ سنبھالا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ ساتھ والی سیٹ پر ڈی سلوا سر پیچھے کیے نیم دراز تھا اور یوں لگتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے آرام کر رہا ہو۔ نہر کے پل پر محسن سوٹ کیس لیے کھڑا تھا۔ اس نے ڈی سلوا کو پیچھے والی سیٹ پر ڈال دیا۔ پل سے ہم بائیں طرف گھوم گئے اور سیدھے چلتے گئے۔ میری آنکھوں نے وہ مقام بھی دیکھا جہاں ایک شخص سڑک کے کنارے ہمیں کچھ بتانے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس کے لبوں سے نکلنے والے 2 الفاظ اب بھی مجھے یاد تھے۔ ان میں سے ایک سراج تھا، لیکن دوسرے کا مطلب ہنوز غیر واضح تھا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ راج، راجا یا راج گڑھ۔ یہ جگہ اس وقت بھی غیر آباد تھی۔ اکا دکا گاڑیوں کے علاوہ کوئی بھی سائیکل سوار گزر جاتا تھا۔ ڈی سلوا کے کراہنے کی آواز سے میں نے اندازہ کر لیا کہ وہ ہوش میں آنے لگا ہے۔ گاڑی روک کے میں نے ڈکی کھولی، مگر اس میں کوئی رسی یا تار کا ٹکڑا نہیں تھا جس سے ڈی سلوا کے ہاتھ پیر باندھے جا سکتے۔
सोचने के लिए वक्त नहीं था। मैंने दरवाजे की रबड़ लाइनिंग को एक झटके से खींचकर अलग किया। इसके 2 टुकड़े बहुत कारआमद साबित हुए और मैंने डिसिल्वा को नीचे से ऊपर तक इस तरह बांधा कि शायद इसके हाथ पैरों की खून की गर्दिश भी रुक गई हो। इसके मुंह में रुमाल ठोंसकर हम चल पड़े। रबड़ लाइनिंग के निकल जाने से दरवाजे बंद होने के बावजूद खड़खड़ाने लगे थे। अभी हमारे जहन में कोई ऐसी जगह ना थी जहां डिसिल्वा को असीर रखा जा सकता, लेकिन हम जानते थे कि मुजाफात में हमें भी कोई ना कोई नामुकम्मल खाली कोठी मिल जाएगी। मॉडल टाउन के इलाके से गुजरते हुए मैंने एक बार फिर अपना घर देखा जो अब मेरा नहीं था। इसकी पुरसाइश, मुसर्रत बख्श और अपनायत के एहसास से मामूर फिजा में मेरे लिए एक सोगवार अजनबियत थी। मैं एक सरदाह भर के रह गया। अगले मोड़ पर मेरे पैर ने खुद ब खुद ब्रेक पैडल को दबा दिया और गाड़ी के पहिए जाम हो गए। मोहसिन ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। ये कसरे जमशेद है, मैंने कहा। खुसरो जमशेद का घर। मैंने कहा था ना कि जब मैं छोटा सा था तो इसके पास से गुजरता था और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पुरकशिश लगती थी वो फूलों के रंग थे। लेकिन अब तो यहाँ धूल उड़ रही है, मोहसिन ने कहा। मालूम होता है कि यहाँ कोई भी नहीं रहता। मैंने नीचे उतर के देखा। जरो पत्थर के ऊंचे गेट पोस्ट पर लगी हुई पीतल की लाइट्स की आबोताब खत्म हो चुकी थी। संगे मरमर की तख्ती पर लिखे हुए कसरे जमशेद के हरूफ भी मानिंद पड़ गए थे और वसीओ अरीज लोहे की मोटी मोटी सुलाखों से बना हुआ गेट बंद था। इसके दोनों फाटक आपस में मिला के लोहे की जंजीर से बांध दिए गए थे और जंजीर में पुराने वक्तों का भारी ताला पड़ा हुआ था। जंग का रंग सब पर गालिब था, लेकिन मुझे जिस चीज ने मुतवज्जो किया वो फाटक के नीचे की जमीन थी। इस पर दोनों जानिब बारिश से बहकर आने वाली मिट्टी जमा हो गई थी और इस मिट्टी में घास उग गई थी। फाटक के दोनों पट अब जमीन में पेवस्त नजर आते थे और साफ नजर आता था कि बरसों से कोई भी इस दरवाजे से नहीं गुजरा। दरवाजे के साथ साथ 3 फुट ऊंची दीवार की फसील थी और इस फसील पर गेट के डिजाइन की ग्रिल नस्ब थी। किसी दुश्वारी के बगैर मैं और मोहसिन अंदर उतर गए और गेट से हवेली जैसे मुकान तक जाने वाले वीरान रास्ते पर चलने लगे। बाग कसम पुरसी के आलम में था। लॉन की जगह घास लहरा रही थी और फूलों की जगह झाड़ियां नजर आती थीं। 2 मंजिला इमारत में ऊपर नीचे गोल मेहराबी रोशनदान वाली खिड़कियां थीं जो सब बंद थीं और इनके शीशे जाबजा टूटे हुए नजर आते थे। हम दोनों के जहन में एक ही सवाल था और इसका जवाब कसरे जमशेद की खाना वीरानी थी। खुसरो जमशेद ने हमसे झूठ बोला था। वो यहाँ रहाइश पजीर होता तो इसके घर की ये हालत ना होती। महज तजस्सुस से मजबूर होके हमने इस खाना वीरान के गिर्द एक चक्कर लगाया। इस खामोशी में जहाँ हमारे कदमों की चाप के सिवा कोई सदा ना थी, हमारे कान किसी इंसानी आवाज के मुंतजर ना थे। चुनाचे किसी ने हमारे पीछे नमूदार होकर बात की तो हम दोनों उछल पड़े। कहा देखा तो सरकार, एक बूढ़े ने अपनी पाटदार आवाज में कहा। इसकी उम्र 60 साल से ऊपर जरूर होगी, लेकिन वो सेहतमंद आदमी था जिसका घुटा हुआ स्याह बतन धूप में चमक रहा था और वो सिर्फ धोती में मलबूस था। हम खुसरो जमशेद साहब से मिलने आए थे, मैंने बेनियाजी से कहा। नवाब साहब से? बूढ़े की आंखें मुझ पर जमी रहीं। हमार संग मजाक करत हो बाबू? मजाक की इसमें कौन सी बात है? क्या नवाब साहब यहाँ नहीं रहते? रहते हैं हुजूर। इसने तंजिया अंदाज में हाथ से एक तरफ इशारा किया। मालिक हैं तो घर है। मेरी और मोहसिन की आंखों ने एक साथ ही उस तरफ देखा जहां एक मुख्तसर सी शिकस्ता 4 दीवारी के बीच संगे मरमर से ढकी हुई कब्र नजर आ रही थी। चारों कोनों की तरफ से 8 फुट ऊंचे सतून खड़े थे और एक छत कायम थी। मेरे जहन में खुसरो जमशेद के हमशक्ल का हुलिया था और वो सब बातें थी जो उसने मुझसे की थी। अगर ये नवाब खुसरो जमशेद की कब्र है तो इस महल का मौजूदा मालिक कौन है? परवेज, मैंने आहिस्ता से कहा। बूढ़े ने आहिस्ता आहिस्ता इकरार में सर हिलाया। आप तो नवाब जमशेद से मिलने आए थे सरकार। वो कुछ गलत फहमी हो गई, मैंने कहा। मैंने गलत बता दिया। खैर ये खुसरो परवेज साहब कहाँ हैं? छोटे नवाब तो 10 साल से वलायत में हैं। वो इसी मशकूक लहजे में बोला। अजीब बात है, क्या गुज़िश्ता हफ्ते वो नहीं आए थे पाकिस्तान में? बूढ़े ने नफी में सर हिलाया। इसका शक यकीन में बदलने लगा था। छोटे नवाब इधर आए होते और मुझे मालूम ना होता। वो उधर ब्याह कर लिए हैं किसी मेम से। साल पहले आए थे फिर नहीं आए। और तुम यहाँ चौकीदारी कर रहे हो? मोहसिन ने पूछा। मतलब है हमारे साथ धोखा हुआ? खैर तुमको डरने की जरूरत नहीं, हम वापस जा रहे हैं। सिर्फ एक और बात पूछनी थी कि मरहूम नवाब खुसरो जमशेद का हुलिया क्या था? इसने कम से कम अल्फाज में खुसरो जमशेद का वो हुलिया बता दिया जो हमने देखा था। बूढ़ा दरबान हैरानी से हमें देखने लगा। हम इसके लिए बहुत पुरस्कार अजनबी बन गए थे। हमें ये मालूम नहीं था कि खुसरो जमशेद को मरे हुए सालों बीत चुके हैं और इनका बेटा खुसरो परवेज विलायत में रहता है।
اس کے باوجود ہم نے جو حلیہ بیان کیا تھا وہ 100% مرحوم نواب کی تصویر تھا۔ دربان کو حیرانی تھی کہ ہم نے ان کو کہاں دیکھ لیا ہے۔ ہماری تو اپنی عمر بھی اتنی نہیں تھی جتنا عرصہ نواب خسرو جمشید کے انتقال کو ہو چکا تھا۔ جب میں نے اس کو یہ اطمینان دلا دیا کہ ایک زمانے میں میرے والد کی کوٹھی بھی قریب ہی تھی اور میں قصر جمشید کو گلشن کی طرح آباد دیکھ چکا ہوں، تو دربان نے ایک سر دہ بھر کے تسلیم کیا کہ اس زمانے میں چھوٹے نواب یہیں رہتے تھے اور وہ اپنے والد کا نقش ثانی تھے، مگر وہ کسی میم کے چکر میں ایسے اسیر ہوئے کہ آزادی کے بعد اس کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ وہ کالے لوگوں کی اس دنیا میں رہنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ولایت جا کے ہی شادی کی اور سنا ہے کہ اب ان کا لڑکا جوان ہے، وہ میم ان کو چھوڑ چکی ہے۔ کیا مرحوم نواب کی یا ان کے بیٹے کی کسی سے جانی دشمنی تھی؟ میں نے کہا۔ دوست دشمن تو سب کے ہوتے ہیں سرکار، دربان بولا، پر ہمارے بڑے نواب کا جانی دشمن؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی جان کا دشمن کوئی کیسے ہوگا جو انسان کے روپ میں فرشتہ تھے؟ اس بوڑھے سے کچھ اور کہنا سننا بیکار تھا۔ ہم نے اسے شریفانہ انداز میں معذرت چاہی اور باہر نکل آئے۔ کسی نے ہمارے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے محسن، میں نے گاڑی کے قریب رک کر کہا۔ اس نے ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نواب خسرو جمشید کا بہروپ اختیار کیا، ایک جھوٹی کہانی سنائی اور وہ جائیداد ہمیں فروخت کر گیا جو خسرو جمشید کی ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رابعہ کا سب پیسہ ڈوب گیا، محسن نے کہا، اور اس کا پلاٹ بھی ہاتھ سے گیا؟ نہیں، جو مکان نقلی خسرو جمشید نے اونے پونے بیچ دیا ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، کیونکہ اس کے کاغذات جعلی نہیں تھے۔ میں نے کہا، صرف کاغذات میں مالک کا نام اور پتہ غلط تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، اگر آج میں کوئی پلاٹ خرید کے مکان تعمیر کروں تو میں بھی اپنا نام خسرو جمشید اور یہی پتہ لکھوا سکتا ہوں۔ لیز اور رجسٹری کرنے والوں کو شک کیوں ہونے لگا؟ انہیں کیا معلوم کہ شہر میں کتنے خسرو جمشید ہیں اور کہاں کہاں رہتے ہیں؟ پے آرڈر کی رقم تو گئی، مگر پلاٹ کی منتقلی روکی جا سکتی ہے۔ معاہدے پر خسرو جمشید نے خود دستخط کیے تھے، چنانچہ اس کا اٹارنی اعتراض نہیں اٹھا سکتا۔ خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کے لیے خسرو جمشید کو خود سامنے آنا پڑے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دھوکہ دہی کی اس واردات کا مقصد کیا تھا، محسن نے کہا۔ نقصان میں آخر کون رہا؟ تو صرف 2-4 لاکھ کے نقصان کی بات کر رہا ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے تو جوا کھیلا تھا، اگر وہ جیت جاتے تو انہیں کتنا فائدہ ہوتا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود ہم اس گھر میں رہنے کے لیے نہیں گئے، ورنہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں سب کا قصہ پاک ہو جاتا۔ پلاٹ کی منتقلی کو روکنے سے قانونی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ رابعہ اس مکان کو فروخت کر کے دگنی قیمت وصول کر لے۔ اپنی ناکامی کا احساس دشمنوں کو تب ہوگا جب ہماری بجائے وہاں کوئی اور رہائش اختیار کرے گا۔ اگر انہوں نے مکان کے نیچے ہر کمرے میں بارودی سرنگ بچھا رکھی ہوں گی تو اس کا سارا انتظام بے مصرف ہوگا۔ وہ کسی غیر متعلق اور بے گناہ شخص سے اپنی ناکامی کا انتقام نہیں لیں گے۔ میں نے پھر گاڑی سٹارٹ کی اور ہم ماڈل ٹاؤن سے باہر نکل آئے۔ ان کی اسکیم تھی بہت شاندار، محسن بولا۔ پلاٹ بھی اچھا تھا اور اس کے 2 مرکزی کردار اپنا رول بہت اچھی طرح نبھا گئے، لیکن وہ تھے کون؟ کیا سرائی سے اس سوال کا جواب دینا بہت مشکل ہے، میں نے کہا۔ جب حالات سے پردہ اٹھے گا تو یہ کردار بھی اپنے اصل چہروں کے ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ ابھی ہم فرض کر سکتے ہیں کہ وہ بھی شکاری تھے۔ ڈی سلوا، چودھری دلاور یا سیٹھ دلاور کے گروہ کا بیرون ملک تعلق تو ثابت ہے، محسن نے کہا۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ سابق کسٹم آفیسر نعیم لندن میں ان کے لیے کام کرے، مگر وہ شریف اور بزدل آدمی تھا کہ روپوش ہو گیا۔ ایک پیشکش وہ تجھ کو بھی کر چکے ہیں جسے تو نے مسترد کر دیا۔ کیا یہ بات خارج الامکان ہے کہ لندن میں رہنے والا نواب خسرو جمشید کا بیٹا ان کا اعلی کار بننے پر رضامند ہو گیا ہو یا مجبور ہو گیا ہو؟ بہت سے نواب ولایت میں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں اور نوابی ٹھاٹ برقرار رکھنے کے لیے ضرورت مند رہتے ہیں۔ تو نے کمال ہی کر دیا، میں نے کہا۔ مجھے سخت حسد محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بات مجھے کیوں نہیں سوجی۔ یہ واقعی ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کا مرکزی کردار خسرو پرویز ہو اور اسی نے خسرو جمشید کے بارے میں مفصل معلومات فراہم کرنے کے علاوہ یہ رول بھی ادا کیا ہو۔ اس کے پاس یقیناً لندن کی شہریت ہوگی، چنانچہ ہم پاکستانی سفارت خانے سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکتے، لیکن برطانوی ہوم آفس شاید ان کا پتہ بتا سکے، ورنہ یہ تو معلوم ہو ہی سکتا ہے کہ خسرو پرویز نام کے کسی مسافر نے PIA یا BAOC کے کسی طیارے میں سفر کیا ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے اصل نام سے سفر کیا ہوگا تو پاسپورٹ سے دوسری تفصیلات بھی معلوم ہو جائیں گی، ورنہ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔